الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ اللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے ڈرنے والے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں نے جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم نے ہمارے دین کو چھوڑ کر، ہمارے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہذا تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ خبر دی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مقام، تمہارے درجات بہت ہی بلند ہے، اور تم جو نیکی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، اور وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا تھا۔ اب اس آیتوں میں کفار کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے خیال میں دنیا میں جو کچھ بھی نیکی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ سب بیکار ہو جائے گا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں دور نہیں کر سکتی۔ اب اس آیت میں مراد کون ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک یہودی، منافقین اور مشرکین جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے مال کو خرچ کرتے تھے، اور اس خرچ کرنے پر انہیں بڑی خوشی بھی ہوتی تھی اور فخر بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال اور ان کی اولاد کے تعلق سے فرما دیا کہ جو مال خرچ کرتے ہو یا تمہاری اولادیں ہیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے۔ نفع دینے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان ہے تو جو مال اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا وہ بھی نفع دے گا، اور جو اولاد ہیں جن کی تربیت اچھی ہوگی، باپ کے انتقال کے بعد وہ اس کے لیے دعا کرے گا، وہ بھی ایک طریقے سے وہ بچہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی مغفرت فرمائے گا اور ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو مال اور بچے نفع اس وقت دیں گے جب کہ وہ مومن ہو۔ کافر جو سوچتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمیں نفع ملے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور اگر کفار خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں یا اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصد شہرت ہوتی ہے، اور وہ تعریف چاہتے ہیں اور فخر کے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ الغرض اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہود ہو، نصارہ ہو یا کفار، مشرکین ہو، کوئی بھی ہو، جب تک وہ ایمان نہیں لاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب تک ان کا کوئی عمل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، نہ ہی وہ خرچ کرنا یا ان کی اولاد جو ہے قیامت کے دن ان کے کام آئیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 117 میں ارشاد فرماتا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، وہ جس چیز کو دنیا کی اس زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، جس میں جلا دینے والی سخت سردی ہو جو ان لوگوں کے کھیتوں پر پہنچے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، فأہلکت، پھر وہ ہوا اس کھیت کو جلا ڈالے،
وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار جو خرچ کرتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا، مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں کفر اور ان کی ریاکاری جو ہے اس کی وجہ سے ان کے اعمال ایسے برباد ہوتے ہیں جیسے برفانی ہوا ہو، ٹھنڈی ہوا ہو، سخت جلا دینے والی ہوا ہو، کھیتی کو برباد کر دیتی ہے۔ ایسے ہی بروز قیامت ان کے سارے اعمال، ان کی ریاکاری اور ان کی کفر کی وجہ سے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اور جو اعمال ان کے تباہ ہوں گے یہ ان پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے کفر کر کے، ریاکاری کر کے اپنے جانوں پر خود انہوں نے ظلم کیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ کفر کی وجہ سے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، لیکن بندہ مومن کو بھی چاہیے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے اسے اخلاص نیت کے ساتھ کرے تاکہ اس کا فائدہ بروز قیامت اسے ملے اور اسے نیکیاں ملے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس میں ریاکاری ہو اور شہرت مقصود ہو تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کا صلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال سے بچائیں جس کی وجہ سے ہمارے نیک عمل تباہ ہو جائیں۔ آگے آیہ نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی باتوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہیں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار فتنہ انگیزی کرتے تھے اس کا ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی کرتے تھے اس کو بھی بیان فرما دیا، اور مسلمانوں سے جو مخالفت وہ کرتے تھے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ لیکن یہ سارے باتیں ہونے کے باوجود مسلمان ان سے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے ان سے دوستی رکھتے تھے، اور اپنی راز کی باتیں بھی ان کو بتایا دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ کفار کو وہ اپنا راز نہ بتائے، رازدار نہ بنائیں، کیونکہ وہ ان رازوں پر مطلع ہو کر جان کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، ان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، موقع ملتے ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب قرآن کی اس حقانیت کو جاننا ہو، قرآن نے صاف طور پر بتا دیا کہ تم راز کی باتیں ان کو بتاؤ گے، وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس تناظر میں آپ مسلم کنٹریز ہیں اور جو کافر ممالک ہیں ان کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو واضح طور پر یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنوں کو ہی جو ہے رازدار بنا کے ان سے راز لیا، ان سے دوستی کی، اور پھر جو ہے اس ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو خصوصاً آج کے دور میں بھی RSS ایسی جماعت ہے جس کی مسلم دشمنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں، لیکن آپ کو حیرت اس وقت ہوگی جب آپ کو معلوم ہوگا اس میں بھی انہوں نے ایک مسلم ونگ بنا کے کچھ مسلمانوں کو رکھا ہے جو ادھر کی راز کی باتیں ان کی یہاں جا کے فاش کرتے ہیں اور ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ جو اس دور میں مسلمان کفار سے جو دوستی رکھتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت وہ اسلام ہے۔ یہ ان کی محبت تھی، ہمدردی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں کفار یہ چاہتے تھے، یہودی یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے ہم سے دوستی کیے ہوئے مسلمان ہیں یہ اسلام پر قائم نہ رہیں بلکہ دین کو چھوڑ دیں۔ اور پھر
دوسری بات، مسلمان جو ہے خصوصاً اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے وہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن کفار جو ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے اور وہ ظاہر نہیں کرتے، اور مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی تکلیف میں پڑ جائے، مصیبت میں گرفتار ہوں، لیکن اس کے برخلاف وہ جو کفار جو ہے وہ مسلمانوں کی بربادی اور تباہی چاہتے تھے، اور مسلمان ان کو اپنے راز بتا دیتے تھے، جبکہ وہ مسلمانوں کو اپنا کوئی راز شیئر نہیں کرتے، اور جو مسلمان انہیں راز بتاتے اس کو سب کے سامنے اس راز کا افشا کر دیتے، اس کو کھول دیتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے راز کو کفار کے سامنے ظاہر کرنے سے واضح طور پر منع کیا۔ آیہ نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، سنو تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہیے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان سے محبت کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ رشتہ داری ہے، دوستی ہے، تعلقات ہے، اس بنا پر تم ان سے محبت کرتے ہو، لیکن ان کا کیا حال ہے؟ وہ تمہیں پسند ہرگز نہیں کرتے، ظاہراً جتاتے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے، اور دینی مخالفت کی بنیاد پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حالانکہ تمہارا حال کیا ہے؟ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور ان کی کتاب یعنی توریت، انجیل، زبور، ان پر بھی تم ایمان رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب اپنے کفر میں یہ لوگ اتنے پکے ہیں، اسلام کی طرف بالکل راغب ہونے کے لیے تیار نہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہو۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ظاہری محبت کا ہی پردہ فاش نہیں فرمایا، بلکہ وہ جو ظاہراً ایمان کی بات کرتے ہیں اس کا بھی پردہ فاش فرما دیا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، تمہارے اسلام پر وہ چڑھتے ہیں، تم پر وہ غصہ کرتے ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا، وہ اگر چڑھتے ہیں اور تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، یعنی یہ غصے کی حد بتائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہاری کیفیت حال کیا ہونا چاہیے؟ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب آپ ان کفار سے فرما دیجئے کہ تم جو ہے مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم رہو اور اس جلن میں جلتے رہو۔ اب یہ جلتے رہیں گے، لیکن مسلمان اور اسلام کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اس وجہ سے کفار کا حال کیا ہوگا؟ وہ غصہ جو ہے ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہارا ظاہر باطن سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ آیہ نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کوئی برائی پہنچے تم پر تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ کفار سے دوستی نہ رکھنے کی ایک وجہ اس میں بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے
کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو تم سے جلتے ہیں اور تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے مقابلے میں تم صبر کو اپناؤ، تقوی کو اپنا شعار بنا لو، تو کافر کا کوئی بھی داؤ تم پر چل نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفار کی شر سے بچائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔